السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ایک بہت سخت دن، بہت بڑی آزمائش کا دن کہ آپ سلم بہت ہی خطرے سے دوچار ہوئے، آپ سلم پر بہت شدید حملے ہوئے، آپ سلم زخمی ہوئے، آپ سلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک زخمی اور لہو لہان۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں آپ سلم اپنے کیمپ میں پہنچے، اور جب مشرکین کا لشکر وہاں سے چلا گیا، آپ سلم نیچے اترے اور شہداء اور جو زخمی تھے ان کی خبر گیری کی گئی۔ اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے آپ سلم کے لیے پیغام چھوڑا کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور پھر اپنی قوم کے لیے بھی پیغام چھوڑا۔ حضرت اسیلم کا ذکر کیا، قزمان کا ذکر کیا آپ کے سامنے میں نے، اور خود آپ سلم بھی پھر جب نیچے تشریف لے آئے تھے تو شہداء کا معائنہ فرمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کون کس حال میں ہے، آپ سلم خود نکلے اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو وہ مشک جیسی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہداء کی ایک یہ بھی شان ہے کہ اس حال میں کہ وہی زخم، وہی سب کچھ، اور وہ کس لیے ہوا تھا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا کہ ہم وہاں ان کی تدفین کریں گے۔ فرمایا نہیں، ان کو واپس لاؤ، اور یہی میدان، اسی جگہ پر تمام شہداء کی تدفین کی جائے گی۔ تو تمام صحابہ جن کی میتوں کو، صحابہ جو ان کے لواحقین جو ہیں مدینہ لے گئے تھے، واپس لایا گیا۔ فرمایا ان سب کے ہتھیار اور جو انہوں نے زرہیں پہن رکھی تھیں وہ اتار لیے جائیں، لیکن جو انہوں نے لباس پہن رکھا تھا اس کو نہ چھیڑا جائے، اسی لباس میں بغیر غسل دیے ان کی تدفین کی جائے۔ اور آپ سب کے جنازے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 10 صحابہ کو سامنے رکھتے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھا، اور باقی صحابہ کو تو بدل دیا جاتا، لیکن ان کی میت جو ہے نا وہاں سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سب کے جنازے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی لاش جو ہے نا، اس کی میت وہ نہیں مل رہی۔ جب خوب تلاش کیا تو ایک جگہ ملی ان کی میت، اور دیکھا اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ فرشتے اللہ کے ان کو غسل دے رہے ہیں، اور کہا کہ ان کی بیوی سے دریافت کرو کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے پھر بتایا کہ اس حال میں یہ جنگ میں شامل ہوئے تھے کہ ان پہ غسل واجب تھا، لیکن اتنی تاخیر انہوں نے مناسب نہ سمجھی کہ غسل کر لیں، اور اسی حال میں اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں وہ میدان میں شامل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ تو پھر ان کا لقب غسیل الملائکہ رکھ دیا گیا۔ آج بھی ان کو اس نام سے جانا جاتا ہے کہ وہ شخص کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔
اللہ اکبر۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو دیکھا، ان کی لاش کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، اس قدر روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک بلند ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کی وفات پر، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں دنیا سے رخصت ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کبھی بلند نہیں ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان سے، چچا بھی تھے، دوشرک بھائی بھی تھے، اور جان نثار ساتھی بھی تھے، بہت محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت۔ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اونچی ہو گئی، اور ہم نے اس طرح کسی کی وفات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے نہیں دیکھا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کے شعر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھیں تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر جو ان کے بیٹے تھے، زبیر بن عوام، ان سے کہا کہ اپنی والدہ کو لے جائیں، یہ اپنے بھائی کو نہ دیکھیں، ان کو برداشت نہیں ہو سکے گا۔ صفیہ کہنے لگی آخر کیوں؟ اور کہا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ، اور فرمایا کہ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ پھر حضرت حمزہ کی لاش پر آئیں، وہ دیکھا ان کو، اور واقعی انہوں نے بڑا صبر کیا، بڑے ہی دل کو تھام کے رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، دعائے مغفرت کی اپنے بھائی کے لیے، اور پھر آپ نے حکم دیا ان کو کہ حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن جحش چونکہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور دوشرک بھائی بھی تھے، کیونکہ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشرک بھائی تھے، اور حضرت عبداللہ بن جحش وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی اور دوشرک بھائی بھی تھے، ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو تدفین ان کی ہونے لگی تو ایک سیاہ دھاری دار چادر تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر کو ڈھانپتے تو پاؤں جو ہے وہاں سے کپڑا ہٹ جاتا، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا، تو اس طرح کیا گیا کہ چہرے کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا، اور پاؤں پر جو ہے وہ ازخر یعنی وہ لمبی لمبی گھاس ہوتی ہے خوشبودار جو وہاں اکثر اگتی تھی، اس کو کاٹ کر وہ ڈال دی گئی اس پر۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کا شہزادہ، بہترین خوشبو استعمال کرنے والا، اعلیٰ لباس پہننے والا، اور پھر جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ذوالبجادین، دو چیتھڑوں والا، جسم پہ دو پھٹے پرانے کپڑے تھے صرف، اور آج یہ احد میں اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ اور ان کا بھی یہی حال کہ اتنا مختصر کپڑا، سر کو ڈھانپتے تو پاؤں پر کپڑا نہ رہتا، پاؤں کو ڈھانپتے سر کھل جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا سر جو ہے چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخر گھاس جو ہے وہ ڈال دو۔ ایسے ہی اور بہت سے صحابہ کو اکٹھا دفن کیا گیا جو دنیا میں دوست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں بھی ان کو اکٹھا دفن کیا۔ آپ پوچھتے ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ صحابہ کہتے ان کو، آپ اس کو پھر آگے رکھتے اور دوسرے کو، کیونکہ تدفین ایسی ہوتی ہے نا کہ چہرہ جو ہے قبلہ رخ کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے رکھتے، دوسرے کو اس سے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ برابر ہو جاؤ، صفیں بناؤ، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے صفیں باندھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعائیں کی، بڑی عظیم دعا ہے۔ اے اللہ، لک الحمد کل، ساری کی ساری تعریفیں میرے مولا وہ تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ، جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو تو ہدایت عطا کر دے اس شخص کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جو تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے
اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا، خوف کے دن عمل کا سوال کرتا ہوں، خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے، اسے ہمارے دلوں میں خوشنما کر دے، مزین کر دے، اور کفر، فسق، نافرمانی اس کو ہمارے لیے ناگوار بنا دے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے تو وفات دے، اور مسلمان رکھتے ہوئے ہی زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے نبی کو، تیرے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں تو نے کتاب دی۔ یا الہ الحق، اے سچے معبود۔ آپ صلی اللہ نے دعا کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر آپ صلی اللہ تقریباً عصر کا وقت کچھ گزر چکا تھا، مغرب سے کچھ دیر پہلے، شام سے کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ آپ صلی اللہ واپس جا رہے تھے، اور خواتین صحابیات وہ مدینے سے نکل آئی تھیں، اور راستے میں وہ احد کے میدان میں اس لیے آ رہی تھیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ کیا معاملات ہوئے، کیا، چونکہ خبریں تو پہنچی تھیں کہ ایک بہت جو ہے وہ سخت دن رہا احد کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لا رہے تھے، حضرت حمنہ بنت جحش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کیا حال احوال ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے ماموں حضرت حمزہ وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنے ماموں کے دعائے مغفرت کی، تو آپ فرمایا تمہارے لیے اجر ہے۔ پوچھا کس چیز کے لیے؟ کہنے لگا، فرمایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن جحش شہید ہو گئے، اس کے لیے تمہارے لیے اجر ہے۔ تو انہوں نے ان کے لیے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ فرمایا تمہارے لیے اجر ہے۔ پھر پوچھا کس لیے؟ آپ فرمایا تمہارے خامند مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمنہ بن جحش پھر تڑپ اٹھی، اور پھر ان کی ایک چیخ نکلی، دھاڑ مار کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ عورت کا شوہر جو ہے اس کے نزدیک ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خنسا بنو دینار کی خاتون، ان کے شوہر، ان کا بھائی، ان کے والد اور بیٹا، 4 رشتے احد میں شہید ہوئے۔ ان کو چاروں کی خبر سنائی گئی، بڑا صبر کا مظاہرہ، اور کہنے لگیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ان صحابہ نے کہا کہ الحمدللہ جیسے آپ چاہتی ہیں وہ ویسے ہی ہیں، یعنی خیر و عافیت سے ہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں، میں ان کو دیکھوں، مجھے دکھاؤ۔ صحابہ نے اشارہ کیا دور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں سامنے، اور جب انہوں نے یوں دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیا، اللہ اکبر، تو کہنے لگیں کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان۔ حضرت سعد بن معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے تھے، تو سامنے سے حضرت سعد بن معاذ کی والدہ وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت سعد بن معاذ نے کہ میری والدہ ہیں جو تشریف لا رہی ہیں۔ آپ فرمایا کہ آپ کی والدہ کو مرحبا ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، ان کے استقبال کے لیے وہاں رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ کے بیٹا، آپ کا جو صاحبزادہ عمر بن معاذ، سعد بن معاذ کے بھائی اس میں شہید ہو گئے تھے نا، تو ان کی والدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنائی اور تعزیت کے کلمات کہے، اور ان کو تسلی دی، صبر کی تلقین کی۔ وہ کہنے لگیں جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہیچ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو. ان کے شہداء کو یعنی جتنے 70 صحابہ شہید ہوئے سارے کے سارے اللہ نے ایک ساتھ انہیں جنت میں داخل کر دیا اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی ان کی شفاعت کو قبول کر لیا. یعنی ہر شہید کے لیے اس کی سفارش قبول کی گئی اس کے گھر والوں کے حق میں. اللہ اکبر. یعنی جو لواحقین ہیں ان کے لیے بھی ان شہداء کی شہادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں مغفرت کا باعث بن جائے گی. سبحان اللہ. وہ پھر گزارش کی ام سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پسماندگان ہیں جو ورثان ہیں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا فرما دیجئے. فرمایا اللہ ان کے دلوں کا غم جو ہے اس کو دور کر دے. اے اللہ ان کی مصیبت کا بدل ان کو عطا فرما اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بہترین دیکھ بھال فرما. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت تقریباً جو ہیں گھر پہنچے مدینہ منورہ آئے اور پھر اس حال میں کہ اگرچہ سارے دن کی تھکاوٹ زخمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی غم سے بھی اور تھکاوٹ سے بھی چور چور ہیں لیکن پھر بھی پوری رات پہرے میں گزاری جاگ کر گزاری. مدینے کے راستوں پہ پہرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہرا اور خصوصی اس بات کا اہتمام کہیں کوئی ایسا کوئی بدبخت اس بات کا فائدہ نہ اٹھائے کہ شاید ہم تھکے ہوئے ہیں آج ہم جنگ سے چور ہیں غم سے نڈھال ہیں تو کوئی اس بات کا فائدہ نہ اٹھا لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات پھر اس ساری سلسلے پہ غور کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اگر مشرکین نے کچھ دور جا کے سوچا کہ جنگ پر ہمارا پلڑا بھاری بھی تھا پھر بھی ہم نے ان کا بہت خاطر خواہ نقصان نہیں کیا. ان کو شرمندگی ہو ندامت ہو اور وہ ہو سکتا ہے راستے سے پلٹ آئیں اور دوبارہ آ کر مدینے پہ حملہ کریں. اللہ اکبر. اس خدشے کو محسوس کرتے ہوئے صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں یہ جو لشکر تھا مکہ والوں کا اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. اب دیکھیں ہفتے کو احد کا دن تھا کتنا سخت دن. آپ کے 3 لیکچر تقریباً اس پر کہ کیا وہ وقت تھا کیا کیفیت تھی کیا حالات گزرے. اللہ اکبر. اور اگلا دن ہے آپ میں نکلنا ہے میدان دوبارہ ان کے پیچھے میں. صحابہ پھر تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے اعلان کیا جو شخص احد میں ہمارے ساتھ موجود تھا وہی جا سکتا ہے جو چھوڑ کے آگے تھے ان کو اجازت نہیں ہے. اب عبداللہ بن ابی وہ تو بدبخت اس لیے آیا تھا واپس کہ اب ان کی خیر نہیں اب ہمیں تو ان سے نجات مل جائے گی. اتنا بڑا لشکر ہے مسلمانوں کو ختم کر کے جائے گا یہ. اب اس نے دیکھا یہ تو صحیح سالم ہے اور اتنے پرعزم ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ اتنا نقصان ہو گیا. اور یہ آیا بڑی منت سے معذرت کیجیے مجھے بھی ساتھ لے چلا. منع فرما دیا کہ نہیں کسی کو اجازت نہیں. ہاں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے والد عبداللہ بن حرام جو شہید ہو گئے تھے تو انہوں نے آ کے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں احد میں اس لیے شامل نہیں ہو سکا کہ میرے والد نے گھر میں مجھے روک دیا تھا کہ میری بہنیں ہیں تو میں ان کی دیکھ بھال کروں تو اب وہ تو شہید ہو گئے. میری گزارش ہے آپ سے مجھے اب اجازت دیں میں آپ کا ہم رکاب ہونا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں نکلوں آپ کے ساتھ اس جگہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلے اور 8 میل دور مدینہ سے باہر نکل کر حمراء الاسد ایک جگہ ہے وہاں جا کر خیمے لگا لیے. اور اسی دوران ایک شخص معبد بن ابی معبد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے آ رہے تھے نا ام معبد کے کیمپ میں ٹھہرے تھے اور وہ بکری اور سارا واقعہ آپ کو یاد ہوگا تو اس کا خامد معبد بن ابی معبد خزائی یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں. اور ان کی خیر خواہی کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا عبد المطلب ان کا معاہدہ ہوا تھا بنی خزاعہ سے. تو بنی ہاشم اور بنو خزاعہ یہ دونوں ان کے آپس میں معاہدے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ایک دوسرے کی حمایت میں کھڑے ہونا انہوں نے باہمی معاہدہ کر رکھا تھا. اس معاہدے کی وجہ سے بھی تو انہوں نے جناب ابو معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو تکلیف پہنچی ہے واللہ وہ ہم پر بہت گراں ہے. ہمیں اس کا بڑا دکھ ہے افسوس ہے.
ہماری آرزو یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اندیشہ تھا ایسا ہی ہوا۔ ابھی مشرکین کا لشکر مدینے سے تقریباً کوئی 36 میل دور ایک مقام ہے روحہ، وہاں پہنچا تھا، پڑاؤ ڈالا، اب بیٹھے باہمی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، ایک دوسرے کو کہنے لگے، تمہارا کچھ بھلا نہ ہو، یعنی مجھے بندہ پنجابی کہتے تیرا ستیہ ناس ہو، تمہارا کچھ بھی تمہیں حاصل نہ ہو کہ تم نے کیا کیا، تم نے ان کی شان و شوکت کو توڑا ہی نہیں، نہ ان کے کچھ سرداروں کو قتل کیا، ابھی سارے ان کے سردار باقی ہیں جو تمہارے لیے پھر بھی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، تم نے حاصل کیا کیا؟ اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اچھا، اس دوران صفوان بن امیہ نے کہا کہ دیکھو، تم لوگوں کی یہ بات درست نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو کہ پلٹ کے حملہ کریں اور جائیں اور دوبارہ ان کے اوپر چڑھائی کریں اور ان کی جڑ کاٹ دیں، صفایا کر دیں۔ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اب مسلمان تمہارے خلاف زیادہ جمع ہو جائیں گے اور جو رہ گئے تھے میدان میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پلٹ کر حملہ کرنے کی حماقت نہ کرو، ابھی تمہیں ایک فتح حاصل ہے، تمہیں ایک برتری حاصل ہے، اسی عزت کو بچا کر مکے واپس چلو تو یہی بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، نہیں نہیں ہم واپس لوٹیں گے۔ اور یہ بھی ان کے اندر گرما گرمی چل رہی تھی۔ تو جناب ابو معبد خزائی پہنچ گئے۔ ابھی ان کو ابو سفیان کو علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اس نے پوچھا، ہاں بھئی معبد، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ تو ہنستے ابو معبد کہنے لگے، خبر کا کیا پوچھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ تمہارے تعاقب کو نکل پڑے ہیں، اور اتنی بڑی ان کی جمعیت ہے، فوج ہے، وہ میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے، اور لوگوں کا غصہ جو ہے وہ تو کیا ہی پوچھو، تم چھوڑ دو اس بات کو، اور جو عہد میں رہ گئے تھے وہ بھی ساتھ آ گئے ہیں، اور جو کچھ ان کا نقصان ہوا ہے اس پر ان کو بڑا غصہ ہے، بڑے وہ اس پر برہم ہیں، اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ بس مثال ہی نہیں اس کی۔ یہ جب سارا سنا ابو سفیان کہا، رہے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ ابو معبد نے کہا کہ واللہ میرا تو خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے ان کے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے، اس کا جو پہلا اگلا دستہ ہے وہ تو تمہارے سامنے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پلٹ کر ان پہ حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ دیں۔ تو ابو معبد کہنے لگے، ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے واپس چلو۔ یہ سنتے ہی جتنے لوگ وہ جو ابھی بڑے دعوے کر رہے تھے اور بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے جی پلٹ کے جانا، سب کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ان کو اب اسی میں عافیت نظر آئی کہ فوراً یہاں سے کوچ کیا جائے۔ لیکن ابو سفیان نے ایک چال چلی کہ کہیں مسلمان لشکر واقعی پیچھا کرتے کرتے ہمارے تک پہنچ نہ جائے۔ تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارا پیغام جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، ان کے ساتھیوں کو پہنچا دیں، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ اس کے بدلے آپ جب مکہ آئیں گے تو میں اکاز کے بازار میں آپ کو اتنی کشمش دوں گا کہ جتنی آپ کی اونٹنی اٹھا سکتی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں کہ جو مکہ کا لشکر ہے وہ پلٹ کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ اس نے کر لیا ہے، اور وہ پلٹ کے آپ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ وہ جب قبیلہ عبد القیس والے وہاں سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو انہوں نے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کا پیغام دیا کہ جی وہ لشکر آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ صحابہ نے سنا تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم تو تیار بیٹھے ہیں، اور اسے کہا گیا ان کو کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ڈر جاؤ ان سے، مگر ان کی بات سن کر مسلمانوں کا ایمان اس میں اضافہ ہو گیا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ اکبر، پورے ایمان سے، پوری قوت سے، حتیٰ کہ ان کو تو اندازہ نہیں تھا یہ خبر جھوٹی ہے، ان کو تو یقین تھا کہ یہ ایسے ہونے والا ہے، یہ جس نے آ کے خبر دی ہے ہمیں، تو ابھی یہ لشکر آئے گا اور ہم پر حملہ آور ہوگا، لیکن مسلمان ڈٹے ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں یہاں گزاری، 3 راتیں یہاں قیام کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 شوال کو مدینہ واپس تشریف لائے۔ اور پھر اسی دوران ابو العزا جمحی وہ گرفتار ہو گیا، یہ بدر میں گرفتار ہوا تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ میری صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو آپ مجھ پر احسان کریں، مجھے چھوڑ دیں۔
تو آپ وسلم سے عہد لیا تھا کہ تم اسلام کے خلاف اپنی قوت، اپنی صلاحیت اس کو استعمال نہیں کرو گے، لیکن اس بدبخت نے عہد توڑا اور اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو بھڑکایا جنگ کے لیے، اور جب لشکر تیار ہو رہا تھا احد کے لیے تو یہ اس میں پیش تھا اور بہت بھرپور سرگرم، اور پھر خود بھی یہ شریک ہوا جنگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف، یعنی اس نے بدعہدی کی۔ پھر گرفتار ہوا، آپ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری لغزش سے میری جو مطلب بھول ہے اسے درگزر کریں، مجھ پر احسان کر دو اور مجھ کو میری بچیوں خاطر چھوڑ دو، اب میں پکا عہد کرتا ہوں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آسمائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو مکہ جائے اور اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہے کہ میں نے محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا۔ اللہ اللہ، کیسی پر حکمت بات ہے۔ اللہ آسمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا، اور پھر ہنستے زبیر اور پھر بعض روایت میں ہنستے عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس بدبخت کو مار ڈالا۔ ایسے ہی معاویہ بن مغیرہ جو جنگ میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوا تھا اور حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی تھا، یہ جنگ کے بعد رک گیا حضرت عثمان کے پاس۔ حضرت عثمان نے ان کے لیے امان طلب کر لی کہ اس کو امان دے دیں۔ آسمایا اگر یہ 3 دن سے زیادہ یہاں ٹھہرا اور ہمیں مل گیا ہم اس کو مار ڈالیں گے، 3 دن کے لیے مہلت ہے، یہ ٹھہر سکتا ہے آپ کے پاس۔ اور جب لشکر ہمراہ الاسد گیا، یہ بدبخت 3 دن سے زیادہ ٹھہرا رہا، جاسوسی کرتا رہا، اور جب لشکر واپس آیا ہمراہ الاسد سے تو یہ وہیں تھا، لشکر کو دیکھ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ سمجھتے زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر، ان کو حکم دیا کہ پیچھا کرو اس کا اور قتل کرو اس کو، تو انہوں نے پھر اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں اس غزوہ احد کی پوری کارروائی کے بعد کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو مرحلہ تھا جنگ کا، جب مسلمانوں نے جبل رماتا کو چھوڑا تو اس کے بعد پھر مشرکین کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہا، ان کو میدان میں برتری حاصل رہی، مسلمانوں کا جانی نقصان بھی بہت ہوا، اور مسلمان بہت خوفناک صورتحال سے دوچار ہوئے، اور مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک حصہ میدان چھوڑ کے بھاگ بھی گیا، اور بظاہر سارے حالات وہ مکی لشکر کے حق میں تھے، لیکن پھر بھی اس کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مشرکین کا لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا، اور اس کے باوجود کہ مسلمانوں کے لشکر میں بہت انتشار پھیل گیا تھا، بڑی بدنظمی ہو گئی تھی، اس کے باوجود وہ آپ وسلم کے ساتھ دوبارہ جمع ہوئے، ان کے جو پیچھے سے حملہ تھا اس کو توڑا، اور پھر آپ وسلم کے ساتھ وہ اپنے کیمپ تک واپس گئے۔ اور پھر اب دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی اس جنگ میں گرفتار نہیں کیا، اور مشرکین نے کوئی مال غنیمت حاصل نہیں کیا۔ اور پھر جیسے عرب کا دستور ہے اور اس وقت تھا، اور آپ وسلم نے ایسا کیا اکثر جگہوں پہ کہ جب میدان فتح ہوتا تو 3 راتیں وہاں قیام کرتے، تو انہوں نے وہاں کوئی قیام نہیں کیا، ورنہ وہ ٹھہرتے، اس کے بعد ایک اور راؤنڈ ہوتا، اور ضرور ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی غلطیوں سے جو کی تھیں اس سے وہ سبق سیکھتے اور اگلے راؤنڈ میں وہ فتح یاب ہوتے، لیکن انہوں نے جیسے ہی یہ سارا کچھ کیا، مسلمانوں کو نقصان کیا، اور وہ پھر وہاں سے زبان باندھا اور چل پڑے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشرکین کو فتح نصیب ہوئی، مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ ایک مرحلے میں مسلمان غالب رہے اور دوسرے مرحلے میں مسلمانوں نے اپنا بہت نقصان کروایا، اور اس جنگ کو ہم دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں یہ بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی، کہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچایا اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل بھی کیا۔ تو اس حوالے سے اس جنگ کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بے نتیجہ جنگ تھی جس نے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ لیکن اس جنگ میں اس نقصان کے بعد مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، اور مخالفین کے دلوں میں جو مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی تھی بدر کے بعد، وہ رخصت ہو گئی، ختم ہو گئی، اور پھر اہل ایمان مدینہ میں رہنے والے وہ ہر طرف سے، ہر محاذ سے خطرات سے دوچار ہو گئے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بنو نذیر اس نے سر اٹھایا، ارد گرد جو بدوؤں کے قبائل تھے انہوں نے دوبارہ سے مخالفت اور بغاوت شروع کر دی، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کے جمع ہونا، اس کا آغاز شروع کر دیا۔ اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہاں اب مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے، ان کو جو ہے مدینے سے بالکل ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ اس تیاری میں لگ گیا۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اس دوران یہ بھی معاملہ ہوا کہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا جی ہمیں کچھ صحابہ دیں، اپنے معلمین دیں، ہمارے علاقوں میں جائیں اور وہ دعوت دیں۔ تو چونکہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے تھے، وہ آئے تو ایک جگہ 10 صحابہ شہید ہو گئے اور ایک جگہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن کو صرف تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے سلسلے پر بڑی ہی جانفشانی سے اور بڑے ہی بہترین تدبیر کے ساتھ ہر پریشانی اور مشکل پر بھرپور جو ہے قابو پایا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 11 شوال کو واپس آئے ہیں، اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ 2 مہینے گزرے، تو محرم کا مہینہ بھی شروع ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو اسد بن خزیمہ، ان کا قبیلہ جو ہے وہ مدینے کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، اور اس کے جو سردار ہیں طلحہ اور سلمہ، یہ 2 بھائی تھے، ان کا باپ کا نام تھا خویلد۔ یہ دونوں بھائی اپنی قوم کو اور اپنے جتنے بھی دیگر قبائل کے جو ان کی اطاعت گزار تھے لوگ، ان سب کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 صحابہ کے ساتھ ایک جو ہے وہ دستہ بھیجا ہستے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں، اور ان کو اس کا سپہ سالار بنایا۔ ہستے ابو سلمہ پھر بہت تیزی سے ماشاءاللہ پہنچے، اور انہوں نے پھر ان کو موقع ہی نہ دیا، ایک دم سے ان پر پہنچے ہیں، حملہ آور ہوئے ہیں اور ان کو بھگا دیا، اور جنگ کی نوبت بھی نہ آئی۔ ان پر ایک دم سے حملہ کیا اور ان کو کچھ نہ سوجا، وہ اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسلمان ان کے اونٹ اور بکریاں ان کو لے کر سالم اور غانم اللہ کی حفاظت میں اور غنیمت کے ساتھ وہ واپس آ گئے۔ اور پھر جب واپس آئے تو حضرت ابو سلمہ کو ایک زخم جو احد میں لگ گیا تھا وہ پھوٹ پڑا، اور اس سے بہت خون بہا، حتیٰ کہ اس سے ان کی وفات ہو گئی۔ اور معذرت یہ ذرا ایک تصحیح نوٹ کر لیں، یہ جو ہے نا سریہ ابو سلمہ، یہ ذوالحجہ کے آخری دنوں میں ہوا، تو محرم میں نہیں، بلکہ جب یہ ہستے ابو سلمہ واپس آئے ہیں تو 1 محرم کو ان کا جو ہے نا انتقال ہو گیا تھا اس زخم کے بہنے سے۔ اس کی تصحیح کر لیں، میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ یہ محرم میں واقعہ پیش آیا، یہ ذوالحجہ کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ اور جب 5 ذوالحجہ کی تاریخ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان حذلی، یہ بندہ جو ہے بڑا سردار تھا، اور یہ بھی ایک جمعیت اکٹھی کرنے کے لیے سرگرداں ہے کہ کوئی لشکر اکٹھا کرے اور اس کو لے کر مسلمانوں پر مدینے میں حملہ آور ہو جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہستے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اکیلے کو بھیجا، یہ ایک سمجھیں ایک چھاپہ مار کاروائی تھی، ایک گریلا کاروائی، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کا بندوبست کرو۔ ہستے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 18 دن جو ہیں وہ مدینے سے باہر رہے، واپس جو ہے تشریف لائے وہ 23 محرم کو، اور جب واپس آئے تو خالد بن سفیان حذلی اس کا سر بھی کاٹ کر ساتھ لائے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ہستے عبداللہ بن انیس کو عطا کیا اور فرمایا قیامت کے دن یہ تمہارے اور میرے درمیان نشانی ہوگا۔ اور پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا ہستے عبداللہ بن انیس کا، انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، یہ وصیت کی ان کو کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میرے کفن کے اندر تم نے اس عصا کو رکھ دینا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ میرے ہاتھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ یہ نشانی ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ سلامت بھی رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تو اس میں کیا شک ہے کہ اس کو مٹی کھا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ لکڑی اس کو آپ دبا دیں مٹی میں تو کتنا سال، کتنا عرصہ گزار سکتی ہے، لیکن ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا ہے تو جب میں اٹھوں گا قیامت کے دن تو یہ میرے ہاتھ میں ضرور ہوگا، جس کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملوں گا اور میری یہ نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد سفر کا مہینہ تھا کہ 10 صحابہ کو ایک
ازل اور کارا کے لوگ لے گئے، اور رجی نامی ایک چشمہ وہاں پر انہوں نے قیام کیا، تو ان پر بنو حذیل اور بنو لحیان ان کے تیر اندازوں نے حملہ کر دیا۔ وہ نشانات دیکھتے ہوئے ان تک پہنچ گئے، صحابہ 10 کے 10 ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے۔ بنو لحیان نے پہلے کہا کہ تم لوگ اگر نیچے اتر آؤ گے تمہیں امان مل جائے گی، تو ان کے سربراہ تھے حضرت عاصم بن ثابت۔ یہ حضرت عمر فاروق کے سسر بھی ہیں، اور جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں عاصم بن عمر، ان کے نانا تھے یہ حضرت عاصم بن ثابت۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے، اور انہوں نے جنگ شروع کر دی، اور 7 صحابی جو ہیں بشمول حضرت عاصم بن ثابت وہ شہید ہو گئے، اور 3 صحابہ بچ گئے۔ انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے آپ نیچے اتر آؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو یہ تینوں نیچے اتر آئے، لیکن آتے انہوں نے بدعہدی کی اور ان کو باندھنا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی گھسیٹ کے لے جایا جائے ان کو، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے، انہوں نے ان کو بھی وہاں شہید کر دیا۔ اور حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابہ گرفتار کر لیے گئے، ان کو مکہ لایا گیا اور ان کو وہاں فروخت کر دیا گیا۔ تو پھر حضرت خبیب کو کچھ دن مکہ والوں نے جو ہے وہ اپنے پاس قیدی رکھا، اور پھر بالآخر ان کو لے کر وہ تنیم آئے، جو حرم سے باہر کا علاقہ ہے، جہاں آج مسجد عائشہ ہے، یہ تنیم کا علاقہ ہے۔ اس مقام پر لایا گیا ان کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھہرو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہلکی پڑھی، اور لوگوں سے کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں طویل نماز پڑھوں، لیکن تم یہ نہ کہو کہ یہ بندہ موت سے گھبرا گیا، ڈر گیا، اس لیے میں نے مختصر نماز پڑھی ہے۔ پھر جب ان کو سولی چڑھانے لگے، ابو سفیان نے کہا کیا تمہیں اس بات کو تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہاں پر قتل کر رہے ہوتے اور تم اپنے گھر میں صحیح سلامت ہوتے؟ حضرت خبیب کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ بات اتنی بھی پسند نہیں ہے کہ میں تو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشحال ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے اتنی تکلیف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوارا نہیں ہے، تم تو قتل کی بات کرتے۔ پھر ان کو جو ہے نا وہ سولی پر چڑھا دیا گیا، اور پھر حضرت زید بن دسنہ ان کو پھر صفوان بن امیہ نے جو ہے وہ خرید کے قتل کیا، چونکہ صفوان بن امیہ کا باپ بھی امیہ بن خلف وہ بدر میں قتل کیا گیا تھا، اور حضرت خبیب کو عقبہ بن حارث نے قتل کیا، چونکہ عقبہ بن حارث کا باپ بھی حارث جو تھا وہ بھی بدر میں قتل کیا گیا تھا۔ تو دونوں کو مکہ کے مشرکین نے خریدا، حضرت خبیب اور زید بن دسنہ کو، اور 2 افراد جن کے باپ بدر میں قتل کیے گئے تھے ان کے بدلے میں انہوں نے ان دونوں کو شہید کر دیا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کے حالات آپ کے گوش گزار کروں گا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔